بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کیا تھا، اور بات کریں گے قارون کی علم کی، اور بات کریں گے قارون کیوں ہلاک ہوا، وجہ کیا بنی ہلاکت کی۔ آئیں جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اگر بات کریں کہ قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کیا تھا، جواب ہے قرآن و تفاسیر کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، کزن تھا۔ قارون بنی اسرائیل ہی میں تھا اور اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ گویا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی خاندان سے ہے۔ اگر بات کریں قارون کے علم کی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ قارون بنی اسرائیل کے علماء میں شمار ہوتا تھا۔ وہ تورات کا بڑا عالم اور حافظ تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوش الحان قاری تھا، یعنی سب سے خوبصورت آواز میں تورات پڑھتا تھا۔ لیکن علم کے باوجود اس نے دنیا و دولت کو ترجیح دی اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا علم اس کے لیے نفع مند نہ ہوا، بلکہ غرور اور تکبر کا ذریعہ بن گیا۔ قارون کیوں ہلاک ہوا، وجہ کیا بنی ہلاکت کی۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خزانہ دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اتنا مال و دولت اللہ نے دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت اتنا مالدار کوئی نہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ قرآن کریم میں سورہ قصص آیت نمبر 75 میں ہے، ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں، چابیاں کہیں کہیں زور آور شخص کو گراں بار کر دیتی تھی۔ کتنی چابیاں ہوں گی اور خزانہ کتنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، زکوٰۃ ادا کر جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے۔ کہا اپنا آخر کا حصہ نہ بھول، اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو دوسروں کے ساتھ احسان کر۔ اس پیغمبرانہ نصیحت کے باوجود اس نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور کہا، کیسی زکوٰۃ؟ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اس نے نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، اور احسان مند ہونے کے بجائے منکر ہوا اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد بھی تھا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو یہ سردار بھی بن گئے، اور مجھے بے اندازہ دولت کے باوجود وہ مقام نہیں ملا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے اور آپ کو خاموش کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ چال کیا چلی؟ ایک عورت کو پیسہ دے کر تیار کیا کہ موسیٰ پر زنا کی تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون بھی وہاں پہنچ گیا، وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئی۔ وعظ کے دوران قارون نے پوچھا، اے موسیٰ، یہ تو بتلاؤ کہ اگر کوئی زنا کرے تو کیا سزا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی شادی شدہ ہو اور زنا کرے اس کو سنسار کر دیا جائے۔ قارون نے کہا، اگر آپ زنا کریں تو؟ معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں یہ کام کروں تو میری بھی یہی سزا ہوگی۔ قارون نے کہا، یہ عورت کہتی ہے
کہ تم نے اس سے زنا کیا۔ اس عورت نے بھی کہا ہاں تم نے مجھ سے زنا کیا، نعوذ باللہ، تہمت لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو خطاب کر کے کہا قسم کھا کر بتلا کہ میں نے تم سے زنا کیا ہے۔ وہ عورت گھبرا گئی اور کہا آپ بالکل پاک اور بری ہیں، آپ نے مجھ سے ایسا کوئی فعل نہیں کیا۔ قارون نے مجھے لالچ دے کر آپ پر تہمت لگانے پر مجبور کیا۔ صادق ہوں اپنے قول کا غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ جب اس عورت نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کوئی فعل نہیں کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ آپ جو حکم دیں وہ ہم پورا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ قارون مع اپنے خزانے کے دس جائے، یعنی زمین اسے نگل لے۔ قارون اپنے خزانے کے دسنے لگا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دسنے لگا۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین میں دستہ رہا تھا اور پکار رہا تھا۔ زمین اسے نگلتی جا رہی تھی اور قارون پکارتا تھا اے موسیٰ بچاؤ، اے موسیٰ بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اور دسا، اے اللہ اور دسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قارون قیامت تک دستہ رہے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔